منہا اور آئینور باہر جانے لگی۔ منہا اپنے پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر نور منہا سے بولی، نور میں نے سونے کی چین پہنی ہوئی تھی، وہ شاید اندر ہی رہ گئی ہے، تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ منہا نے گاڑی کی چابی نور کو تھما دی۔ نور نے چادر سے گھونگھٹ کیا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے شرارہ اٹھایا ہوا تھا۔ نور دانت پیس کر بولے، تمہیں سب کچھ رہ رہ کر سو کر یاد کیوں آتا ہے؟ تمہیں پہلے یاد نہیں تھا؟ منہا اس کے غصے کو نظر انداز کر کے بولی، سامنے ہی گاڑی کھڑی ہے، تمہیں زیادہ چلنا نہیں پڑے گا، تم جا کر بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ منہا فوراً اپنی چین لینے اندر کی طرف بھاگی۔ نور نے غصے سے ہاتھ جھٹکے، ایک ہاتھ سے گھونگھٹ تھوڑا اٹھاتے ہوئے اور ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، بھلا کبھی کسی نے ایسی دلہن بھی دیکھی ہے جو اکیلے گھوم رہی ہو؟ نور دروازہ کھول کر باہر آئی۔ پارلر کیونکہ بنگلو کے بیچ میں بنا تھا، اس لیے ہر طرف سناٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دو گاڑی گزر جاتی، بس اسے ہوپ آیا گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ نور نے جلدی سے گاڑی کے پاس جانے کے لیے قدم بڑھائے، پیچھے سے کسی نے اسے آواز لگائی، آئی نور۔ نور نے مڑ کر تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا، پارلر والی لڑکی ایک کارڈ اس کی طرف لے کر آئی، آئی نور، یہ کارڈ آپ کا ہے، آپ بھول گئی تھی۔ نور نے کوفت سے آنکھیں گھمائی، یہ تو آپ منہا کو بھی دے سکتی تھی، وہ اندر ہے، آپ پلیز اسے جلدی بھیج دیں۔ لڑکی اس بات میں سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ نور واپس مڑ کر گاڑی کی طرف جانے لگی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے لاک کھولنے کے لیے چابی لگائی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کے اس کا منہ بند کیا۔ نور کے ہاتھ سے اس کے پرس گر گیا۔ ایک گاڑی اس کے پیچھے آ کر رکی۔ نور نے خود کو شرمانے کے لیے مزاحمت کی، لیکن اسے اپنی ساری کوششیں بیکار لگی۔ اس کا دماغ آہستہ معاف ہو رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ ڈھیلے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ اسے پیچھے کی طرف گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ نور نے ایک بار پھر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن غنودگی اس پر حاوی ہونے لگی۔ اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا گیا۔ نور کے منہ سے بے اختیار نکلا، ماما، بولتے ہی وہ مکمل غنودگی کی طرف چلی گئی۔ منہا پارلر سے باہر نکلی، اسے لگا نور گاڑی میں بیٹھ گئی ہوگی، لیکن جب وہ گاڑی کے پاس آئی تو چابی لگی ہوئی تھی۔ گاڑی کے قریب ہی اسے آئی نور کا پرس گرا ہوا دیکھا۔ اس نے پرس اٹھاتے ہوئے سوچا، نور کا پرس یہاں نیچے گرا ہوا ہے تو نور کہاں گئی؟ کہیں اشر بھائی آ تو نہیں گئے، اور گاڑی کہیں اور کھڑی کی ہوئی ہو۔ وہ موبائل نکال کر اشر کو فون کرنے لگی تھی، لیکن اسی وقت پیچھے سے اشر کی گاڑی آ گئی۔ اشر گاڑی سے نکلا۔ منہا نے گاڑی میں نظر ڈالی، آئی نور نہیں تھی۔ منہا نے عجلت میں اشر کی طرف دیکھا، پوچھا، نور آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اشر نے لاتعلقی سے کندھے اچکا کر کہا، نور میرے ساتھ کیوں ہوگی؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہی نا۔ اسی لمحے منہا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ منہا پریشانی سے بولی، اشر بھائی، نور پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ اشر حیرت سے بولا، کیا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی؟ وہ تمہارے ساتھ آئی تھی نا؟ منہا سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میرے ساتھ ہی آئی تھی، ہم گاڑی میں بیٹھنے کے لیے باہر آئے، میرا کچھ سامان اندر رہ گیا تھا تو میں نور کو گاڑی میں بیٹھنے کا بول کر اندر اپنا سامان لینے چلے گئی۔ اب میں واپس آئی تو گاڑی کی چابی لگی ہوئی تھی اور یہ اس کا پرس زمین پر گرا ہوا تھا۔ اشر کے چہرے پر بھی پریشانی چھائی، یوں اچانک وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ڈھونڈو، یہیں کہیں ہوگی۔ اشر اور منہا نور کو آس پاس آوازیں لگا کر ڈھونڈنے لگے۔ منہا نے واپس پارلر میں بھی جا کر دیکھا، لیکن نور بھی نہیں تھی۔ منہا نور کے موبائل پر فون کرتی، لیکن اس کا موبائل پرس میں ہی تھا۔ اس نے نور کو ڈھونڈتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن نور کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ منہا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ صدیقی صاحب کا فون بھی بار بار آ رہا تھا، جو وہ لوگ اٹھا نہیں رہے تھے۔ نور کو ڈھونڈ کے تھک ہار کر وہ لوگ گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ اچانک زوروں سے بارش شروع ہو گئی۔ وہ دونوں فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ صدیقی صاحب کا فون بھی بار بار آ رہا تھا۔ اشر نے منہا سے کہا، انکل کو بتا دیتے ہیں، ہر کب تک ہم انہیں نہیں بتائیں گے۔ منہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اشر نے صدیقی صاحب کی کال اٹھائی۔ صدیقی صاحب بولے، اشر کہاں رہ گئے تم لوگ؟ 10 بجنے والے ہیں، لڑکے والے آنے ہی والے ہوں گے، انہوں نے کہا تھا وہ جلدی ہی آ جائیں گے، اور اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی ہے، تم لوگ کب تک آؤ گے؟ اشر خاموش رہا تو صدیقی صاحب بولے، ارے بھائی میری بات کا جواب تو دو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ اشر کو فون پر بتانا مناسب نہیں لگا تو اس نے بس اتنا کہا، انکل ہم بس آ رہے ہیں، اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد گھر پہنچے تو صدیقی صاحب باہر ہی کھڑے تھے۔ بارش کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ ان کی گاڑی رکی، اشر گاڑی سے نکلا، دوسری طرف سے منہا نکلی تو صدیقی صاحب غصے سے بولے، اتنی دیر کہاں لگا دی تم لوگوں نے؟
تمہیں پتہ ہے لڑکے والے آگے ہیں اور بار بار نور کا پوچھ رہے ہیں۔ منہا نے ڈر سے اپنی مٹھیاں بھیجی کیونکہ سب کو صفائیاں اسی نہیں پیش کرنی تھی۔ صدیقی صاحب گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے منہا سے بولے اب نور کو باہر بھی نکالو۔ اشر ان کے سامنے آئے، انہیں دیکھتے ہوئے بولا نور نہیں مل رہی انکل۔ صدیقی صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو حیرت سے بولے نہیں مل رہی مطلب؟ منہا آگے آتے ہوئے بولی مطلب انکل نور کہیں چلی گئی ہے۔ منہا نے ساری کہانی انہیں سنا دی۔ اشر نے صدیقی صاحب کا ہاتھ پکڑ اور لڑکھڑائے تھے، یہ سب تم لوگ کیا بول رہے ہو اور اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ منہا اپنا دامن صاف کرنے کے لیے کندھے اچکا کر بولی مجھے بالکل نہیں پتا انکل۔ آئے نور شاید اس شادی سے خوش نہیں تھی تو ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے چلی گئی ہو۔ صدیقی صاحب کو نور کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ آپ بابا سے کہہ دیجیے گا ماما کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ صدیقی صاحب کی رگیں تان گئی۔ وہ لوگ اوپر آئے تو سب نور کا پوچھنے لگے۔ انہوں نے سب کو تو بہانہ کر کے کہہ دیا کہ کچھ دیر میں آ رہی ہے، لیکن ارمینا بیگم کو کمرے میں لے جا کر دبی آواز میں ان پر برس پڑے، بھاگ گئی ہے تمہاری بیٹی۔ ارمینا بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ صدیقی صاحب دبی آواز میں داڑتے ہوئے بولے وہی بول رہا جو تمہاری بیٹی نے کیا ہے، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تمہاری بیٹی نے۔ صدیقی صاحب سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ارمینا بیگم انہیں یقین دلاتے ہوئے بولے نور کہیں نہیں گئی ہوگی، آپ پلیز اسے ڈھونڈے، کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ گیا ہو، میں ابھی منہا سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ ارمینا بیگم بکھلائی ہوئی باہر جانے لگی تو صدیقی صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا، اب باہر جا کر کون سا تماشا لگاؤ گے تم؟ سب انتظار میں بیٹھے کہ نور آئے تو نکاح ہو، باہر جا کر تم سب کو کیا بتاؤ گی کہ کہاں چلی گئی ہے تمہاری بیٹی؟ ارمینا بیگم زاروں قطار رونے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میری بیٹی پتہ نہیں کہاں ہوگی، اس حال میں ہوگی، وہ سب بھی اتنا خراب ہے، آپ اس کو جا کر ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ صدیقی صاحب سر پکڑے بیٹھے، پھر ٹھہر کر بولے اگر آج اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو کم از کم مجھے اس بدنامی کا ڈر تو نہیں ہوتا۔ ارمینا بیگم نے بے سود انداز میں انہیں دیکھا، تو کیا بیٹے بدنامی کا باعث نہیں بنتے؟ صدیقی صاحب چیختے ہوئے بولے نہیں بیٹے بدنامی کا باعث نہیں بنتے، بیٹے اگر کسی کا قتل بھی کر دے تب بھی دنیا اتنی باتیں نہیں بناتی جتنی بیٹی کی ایک غلطی پر بنا لیتی ہے، بیٹے اگر بھاگ بھی جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر بیٹی بھاگ جائے تو ایک ایک شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر تانوں سے نوازتا ہے، دنیا مرد کا مستقبل دیکھتی ہے اور عورت کا ماضی۔ ارمینا بیگم بے سود سی بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی خاتون اندر آئی۔ صدیقی صاحب اتنا وقت ہو گیا، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ نکاح انتظار کر رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نظر اٹھا کر خاموش رہے تو وہ خاتون بولی کچھ ہوا ہے کیا؟ نور ابھی تک نہیں آئی۔ جب صدیقی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ بمیں اٹھا کر بولی کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ ارمینا بیگم کو لگا کس نے ان کے سینے میں چابک گاڑ دیا ہو۔ ارمینا بیگم کھڑے ہو کر سختی سے بولی ایسا کچھ نہیں ہوا، میری بچی ایسی نہیں ہے، آپ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں۔ وہ خاتون تیور چڑھاتے ہوئے بولی تو پھر کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ 11 بج چکے ہیں، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ صدیقی صاحب کھڑے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے بولے آپ لوگ کچھ دیر انتظار کر لیں۔ وہ خاتون ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولی نہیں صدیقی صاحب، ہمیں لگا تھا آپ شریف لوگ ہیں، آپ کی بیٹی بھی اچھی ہوگی، اگر آپ کی بیٹی شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی آپ کے منہ پر کالک مل کر چلی گئی ہے۔ صدیقی صاحب نے ٹیبل کو تھاما، معاف کیجیے گا اب ہم یہ شادی نہیں کر سکتے۔ وہ دروازے سے واپس جانے کے لیے بڑھ رہی تھی، ارمینا بیگم دوڑ کر ان کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی آپ لوگ ایسا مت کہیے، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ خود سے نہیں گئی، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ وہ خاتون ارمینا بیگم کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی ہم شریف لوگ ہیں، کسی باغی ہوئی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ارمینا بیگم کو اپنے پیروں تلے زمین سرکتے ہوئے محسوس ہوئی اور وہ وہیں زمین پر ڈر گئی۔ صدیقی صاحب ان کی طرف دوڑے اور ان کا گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ارمینا باہر سے اشر، منہا اور 2-3 لوگ بھی اندر آئے۔ صدیقی صاحب اور اشر نے انہیں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ منہا انہیں ہوش میں لانے کے لیے منہ پر پانی ڈالنے لگی لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ لڑکے والے چلے گئے تو باہر موجود چند مہمانوں کو بھی سنگین نوعیت کا احساس ہوا۔ صدیقی صاحب کمرے سے باہر آئے تو سب نے ان پر طرح طرح کے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ صدیقی صاحب نے بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر کہا پلیز آپ لوگ چلے جائیے ابھی۔ بولتے ہی صدیقی صاحب باہر چلے گئے۔ صدیقی صاحب سر پر ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے، بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ پیچھے سے اشر نے آ کر انہیں کندھے پر ہاتھ رکھا، انکل آپ پریشان مت ہو، نور آ جائے گی۔ صدیقی صاحب نے حالات میں دیکھتے ہوئے کہا اگر وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ اشر ان کا کندھا تھپ تھپا کر بولا انکل ایسی باتیں مت کریں، نور اس طرح کی لڑکی نہیں ہے شادی میں سے بھاگ جائے، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ تو اس پر بھروسہ رکھیں۔ صدیقی صاحب گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولے
میرے بھروسہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، دنیا کی نظروں میں تو وہ گر گئی ہے نا۔ انکل آپ گھر پر ہی رہیں، میں نور کو ڈھونڈنے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مل جائے، اگر نہیں ملی تو ہم پولیس میں رپورٹ درج کروا دیں گے، بول کر اشرف وہاں سے چلا گیا۔ صدیقی صاحب اپنا سر تھامے وہیں بیٹھے رہے۔ وہ ایک کارڈ کباڑ سے بڑا کمرہ تھا، ٹھیک اس کے سر کے اوپر ایک بلب لگا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں سے وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے ہوش آنے لگا۔ اسے اپنے سر پر ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ تھی۔ اس نے ہلکے سے اپنا سر جھٹکا تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن اسے محسوس ہوا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نور نے نظر جھکا کر خود کو دیکھا، اس کی چادر نہ جانے کہاں گر گئے تھے اور سر کا دوپٹہ بھی آدھے سر پر تھا، اسے کرسی سے باندھ کے رکھا گیا تھا۔ اچانک اسے گرجتے ہوئے بادلوں کی آواز آئی۔ نور نے سردی سے ہونٹ بھینچے، شاید بارش ہو رہی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، وہ شاید کوئی پرانا گھر تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے بے ہوش تھی۔ ڈر کے مارے اس کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ چیخنے ہی والی تھی، لیکن اچانک اسے کسی کے قدموں کی اور باتوں کی آواز آئی۔ کوئی شخص کسی سے کہہ رہا تھا، صاحبہ ہم تو کب سے لڑکی کو لے کر آ گئے ہیں، آپ اتنی دیر میں آئے۔ دوسرا شخص شاید اتنی دیر سے آنے کی وجہ بتا رہا تھا، آواز واضح نہ تھی۔ نور کو ان کی آواز سے لگا کہ وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ نور کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس نے تھوڑا ہل جل کر ہاتھ کھولنے کی کوشش کی لیکن کوشش بیکار گئی۔ اسے اپنی آواز کو قابو میں رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھیج کر اپنی گردن جھکا لی۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا سے محسوس ہوا 3 لوگ ہیں۔ نور نے ہونٹ بھیجتے ہوئے شدت سے دعا کی تھی کہ اگلے پل اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے۔ ایک شخص آگے بڑھا، نور نے گردن اوپر اٹھائی۔ وہ کوئی 25-26 سالہ لڑکا تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نور بے احتیاط ہوتے ہوئے التجا کر کے بولی، پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو پلیز۔ نور بے احتیاط گڑ گڑاتے ہوئے روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے لڑکے کے تاثرات پر غور بھی نہیں کیا تھا۔ نور دیکھا سامنے کھڑے لڑکے کے چہرے پر حیرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نور اسے واسطے دے کر بول رہی تھی کہ مجھے جانے دو۔ اچانک اس لڑکے کے چہرے پر حیرت کے تاثرات کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ لڑکا غصے سے مڑا اور پیچھے کھڑے غنڈے نماز شخص کو گردن سے پکڑ کر اس کا سر دیوار پہ دے مارا۔ نور نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا، کچھ لمحوں کے لیے اس کے آنسو رکے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تم دونوں اب میرے ہاتھوں سے مرو گے، جسے اغوا کرنے کو کہا تھا اسے چھوڑ کر کسی اور کو اٹھا لائے۔ بیوقوفو، اتنا وقت گزر گیا، اس کا تو کسی اور سے نکاح بھی ہو گیا ہوگا، میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں آدمی ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، صاحب ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی، لیکن آپ نے جو تصویر دکھائی تھی اس میں شکل بھی صاف نہیں دکھ رہی تھی۔ پھر آپ نے کہا لڑکی دلہن بنی ہوگی، آبادی سے زیادہ دلہنیں تو گھونگھٹ کر کے نکلتی ہے، اور سب نے میک اپ اتنا کیا ہوا تھا، کیسے پہچان میں آتی۔ یہ لڑکی باہر آئی تو پیچھے سے ایک لڑکی نے اس کا نام لے کر پکارا تھا، آپ نے بھی لڑکی کا نام نور بتایا تھا، ہمیں لگا یہی لڑکی ہوگی اس لیے ہم اسے اٹھا لائے، ہمیں مت ماریے صاحب۔ اس لڑکی نے ان کے سنے بغیر ان کے پاؤں کی طرف گولی چلائی۔ نور کی چیخ بلند ہوئی، اس آدمی نے ایک جھٹکے سے پاؤں اٹھا لیا تھا، ورنہ گولی اس کے پیر پر لگ جاتی۔ نور کی چیخ سن کر اس لڑکے نے نور کی طرف دیکھا۔ نور داڑے مار کر رو رہی تھی، پلیز آپ مجھے جانے دے، مجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دے، میرے گھر پر میرا سب انتظار کر رہے ہوں گے، میری شادی ہے، آج پلیز مجھے جانے دو۔ نور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بادل دوبارہ گرجے تو نور پھر سے چیخی۔ اس لڑکے نے دوسرے آدمی کو بھی گردن سے پکڑ کر اس کا سر دیوار پر دے مارا اور چیختے ہوئے بولا، الو کے پٹھوں، یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو؟ وہ دونوں آدمی گھبرائے ہوئے بولے، صاحب آپ نے جس لڑکی کو کہا تھا اسی کو تو لائے ہیں۔ نور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا پاگلوں کی طرح انہیں پھر سے مارنے لگا، یہ وہ لڑکی نہیں جسے لانے کو کہا تھا۔ وہ لڑکا انہیں گالیوں سے نواز رہا تھا، تم 2 ٹکے کے لوگوں سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ وہ دونوں آدمی تیزی سے پیچھے ہوتے ہوئے بولے، صاحب سب لڑکیاں میک اپ میں ایک جیسی لگ رہی تھی، کوئی پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور آپ نے کہا تھا لڑکی کا نام نور ہے، اس لڑکی کا نام بھی نور ہے، ایک لڑکی نے باہر آ کر اس کا نام لیا تھا۔ وہ لڑکا اپنے سر کے بال غصے میں نوچتے ہوئے بولا، تو اگر کسی کا بھی نام نور ہوگا تو اسے اٹھا لاؤ گے؟ اس نے پھر انہیں گالی دی۔ نور کو اس لڑکے کا غصہ دیکھ کر دہشت ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں اب صرف ایک بات چل رہی تھی، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس لڑکے نے غصے سے ایک سانس کھینچا اور اپنی پینٹ میں لگی ہوئی گان نکال کر سامنے کھڑے دونوں آدمی بتانی۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس لڑکے نے نور کی چیخیں سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، پھر سامنے کھڑے دونوں آدمیوں پر ہونہار نظر ڈالتا ہوا بولا، تم دونوں اب بھی اپنی شکل گم کرو،
میں تم دونوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ دونوں آدمی تیزی سے وہاں سے نکلے۔ وہ لڑکا نور کی طرف مڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ نور کی چیخیں اور بلند ہو گئی۔ وہ لڑکا نور کے سامنے رکھی کرسی سیدھی کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ گن اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ نور لگاتار رو رہی تھی۔ وہ لڑکا گن نیچے رکھتے ہوئے بولا میری بات سنو، لیکن نور اس کی سننے کی بجائے اور رونے لگی تو وہ لڑکا سختی سے بولا اپنا یہ رونا بند کر کے میری بات سنو، کھا نہیں رہا میں تمہیں۔ اس نے غصے سے کہا تو نور چپ ہو کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اس لڑکے نے ضبط سے ایک لمبا سانس کھینچ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھو میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، یہ لوگ تمہیں غلطی سے اٹھا لائے ہیں۔ نور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے آنسو رک گئے تھے۔ نور نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا غلطی سے؟ وہ لڑکا نور کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اسباب میں سر ہلا کر بولا ہاں غلطی سے، لانا کسی اور کا تھا لیکن یہ لوگ تمہیں اٹھا لائے۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو تمہاری اس غلطی سے میری زندگی کا کیا ہوگا، اس کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ اس لڑکے نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کھڑے ہو کر نور کی رسی کھولنے لگا۔ دیکھو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تم کہو گی تو میں تمہیں راستے میں ڈرا بھی کر دوں گا۔ تم مجھے گالی مارو، تم مجھے گولی مار دو، نور نے بے اختیار کہا۔ اس لڑکے نے حیرت سے نور کی طرف دیکھا۔ نور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تم مجھے گولی مار دو پلیز۔ وہ لڑکا حیرت سے بولا پاگل ہو گئی ہے تم، میں کوئی سیریل کلر نہیں ہوں، میں اس لڑکی کو بھی کسی مجبوری میں اغوا کر رہا تھا لیکن غلطی سے تم اغوا ہو گئی۔ نور چیختے ہوئے بولی تو تمہاری ان غلطیوں میں میرا کیا قصور تھا؟ میری زندگی کیوں بربادی کی طرف موڑ دی؟ میرا زندہ رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ نور زور زور سے رو رہی تھی۔ جسے تم اغوا کرنا چاہتے تھے اگر میری جگہ وہ ہوتی تو کیا اسے بھی ایسے چھوڑ دیتے؟ وہ لڑکا نظر جھکاتا ہوا بولا نہیں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے اغوا کر رہا تھا، اور اگر وہ تم سے نکاح نہ کرتی تو وہ لڑکا دانت پیستے ہوا بولا تو میں اسے گولی مار دیتا۔ نور چیختے ہوئے بولی تو اب بھی تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تو مجھے گولی مار دو، کسی ایک کو تو بخشو۔ نور کے سہاں رونے سے وہ لڑکا ضد ہو رہا تھا۔ دیکھو میں اسے کیوں اغوا کر رہا تھا یہ سب تمہیں نہیں پتہ، اس کی اب تک شادی بھی ہو گئی ہوگی اور اسے میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا جانے انجانے میں ہوا، میں اس سب کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ نور ڈالی تو کیا تمہاری شرمندگی سے میری زندگی پر کچھ اثر پڑے گا؟ کیا کوئی مانے گا کہ مجھے کسی نے غلطی سے اغوا کیا تھا اور ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کیا میرے بابا میری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں گے؟ وہ لڑکا خاموش رہا۔ نور پھر بولی تم نے تو کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی، لیکن کیا یہ سب میرے گھر والے مانیں گے؟ کیا تم سب کو جا کر بتاؤ گے کہ یہ سب جانے انجانے میں ہوا؟ وہ لڑکا اپنی گن اٹھا کر نور کی باتوں کو نظر انداز کر کے باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا مجھے اب جانا ہوگا، رات بہت ہو گئی ہے، کیا میں تمہیں راستے میں چھوڑ دوں؟ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کوئی کسی کی زندگی برباد کر کے بھی اتنا پرسکون ہو سکتا ہے؟ نور نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولے تم مجھے جانے دو بات۔ لڑکا آنکھیں پھاڑ کر بولا تو میں نے کب منع کیا تمہیں جانے سے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ صرف تمہاری زندگی برباد ہوئی ہے، ان 2 ٹکے کے آدمی کی وجہ سے میری زندگی بھی متاثر ہوئی ہے۔ نور پیچھے ہوتے ہوئے بولی میں کچھ نہیں جانتی، بس تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس لڑکے نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ رات بہت ہو گئی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، میں ویسے اس گڑبڑ کی وجہ سے بہت الجھن کا شکار ہوں، تمہیں اکیلی نہیں چھوڑ سکتا، تم میرے ساتھ چلو، تم جہاں کہوگی میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ وہ نور کی طرف آنے لگا تو نور چیخ نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تم بس مجھے جانے دو۔ وہ لڑکا فوراً پیچھے ہوتے ہوئے ہاتھ آگے کر کے بولا اچھا ٹھیک ہے، تم اکیلے جانا چاہتی ہو چلے جاؤ، یہ سب جو ہوا میں بدل نہیں سکتا، بس اتنا کہوں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی اور تیزی سے باہر کی طرف دوڑی۔ اس لڑکے نے پیچھے سے اسے آواز لگائی سنو۔ نور رکی نہیں اور تیزی سے باہر کی طرف دوڑی۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور غصے سے چیختے ہوئے دیوار پر ہاتھ مارا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی اس وقت اذیت میں ہے۔ دھوکا اس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ زیان ایئرپورٹ جا رہا تھا، اس کا فون بجا، شافعہ کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ مجال ہے جو مجھ سے بات کیے بغیر تم زندہ رہو۔ دوسری طرف سے شافعہ ہنسا، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ زیان ہنسے ہوئے بولا تمہیں ایک بات تو اس لیے کہ تمہاری بیوی کے لیے میں سوتن ثابت ہوں گا، بہت چلے گی مجھ سے۔ شافعہ ہنسا ہوا بولا آج کل تمہیں ہر بات میں میری اب تک نہ آئی ہوئی بیوی بہت زیادہ یاد نہیں آتی؟ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا یاد کیوں نہیں آئے گی تمہاری بیوی؟ آئے گی تب ہی تو میرا نمبر آئے گا نا۔ دونوں ہنسی ایئرپورٹ پر ہو؟ شافعہ نے پوچھا نہیں جا رہا ہوں ابھی۔ شافعہ نے حیرت سے پوچھا اتنی دیر میں؟ ہاں بارش کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہے تو میں نے سوچا میں بھی دیر سے ہی جاؤں۔ تم کہاں ہو؟ زیان نے پوچھا۔ شافعہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا میں کیفے میں ہوں۔ زیان فوراً چیختے ہوئے بولا کیفے میں ہو اتنی رات میں، وہ بھی مجھے چھوڑ کے؟
شافعہ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے ادھر آ گیا۔ بارش بھی ہو رہی تھی، جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اسی لیے زیادہ دیر تک رک گیا۔ ضیاء نے مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر گھر جانے کا ارادہ ہے یا ساری رات کیفے میں گزارنی ہے؟ شافعہ ہنسا، ہاں ہاں میں ابھی بس نکل رہا ہوں۔ شافعہ اٹھ کر پارکنگ کی طرف آ گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ شافعہ بارش دیکھتے ہوئے بولا، چلو تم فون رکھو، پہنچ کر مجھے کال کر دینا۔ ضیاء نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کال کر دی۔ شافعہ نے موبائل جیب میں رکھا، وہ چھتری بھی ساتھ نہیں لایا تھا۔ اوہو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ شافعہ صاحب ہاتھ سے سایہ کرتے ہوئے تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر جلدی سے لاک کھول کر گاڑی میں بیٹھا۔ وہ تھوڑا بہت بھیگ گیا تھا۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نور بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، وہ کوئی کچی سڑک تھی، بارش زوروں سے ہو رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، نور کی چیخیں نکلی۔ اس نے پوری چیخ روکنے کے لیے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ آس پاس کے خاموش ماحول میں اسے خوف آ رہا تھا۔ کچھ بنا سوچے سمجھے وہ دائیں جانب بھاگی۔ ہر طرف سناٹا اور گرجتے بادلوں کا راج تھا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ بائیں جانب مڑنے لگی، لیکن کچھ دور سے اسے 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے دکھے۔ نور فوراً پیچھے ہوئی۔ غنیمت یہ تھی کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نور اسی سڑک پر واپس پیچھے کی طرف دوڑتی، نہ جانے وہ کتنی دیر اسی طرح دوڑتے دوڑتے مین روڈ پر پہنچ گئی۔ وہ پوری طرح بارش میں بھیگ چکی تھی، دوپٹہ کندھے پر اٹکا ہوا تھا، ماتھا پٹی اور ایک جھمکا نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ ہاتھ کی نہ جانے کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، بھیگنے کی وجہ سے اس کا لہنگا من بھر کا ہو گیا تھا۔ ایک چھت کے سائے تلے وہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کھڑے تک رہنے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسے خوف آ رہا تھا، شدید خوف۔ راستے اسے پتہ نہیں تھے، اگر وہ کسی طرح گھر پہنچ بھی جاتی تو صدیقی صاحب کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی شدت سے دعا نہیں کی تھی جتنی شدت سے وہ اس وقت اپنی موت کی کر رہی تھی۔ لیکن کبھی کبھی آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے ان میں کتنی بھی شدت کیوں نہ ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، داڑھی مار کر رو رہی تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھا، ہلکے کے بل چلائے، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ وہ زاروں کو تار رو رہی تھی، تو مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کون ہو تم؟ نور ایک جھٹکے سے اٹھ کر مڑی۔ وہ کوئی ادھیر عمر کا شخص تھا، لیکن نور اس وقت کسی بھی انجان شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس بوڑھے شخص نے پھر پوچھا، کون ہو تم؟ نور تیزی سے بھاگی۔ اس بوڑھے شخص نے اسے پیچھے سے آواز دی، ارے میری بات سنو، لیکن نور اندھا دھند بھاگی۔ نور سیدھی سڑک کی طرف بھاگ رہی تھی۔ سڑک کیونکہ خالی تھی، اس لیے بائیں جانب کی سڑک سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ نور بھاگ رہی تھی، اچانک وہ بائیں جانب کی سڑک سے آتی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس گاڑی نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ نور گاڑی پر گری تھی، لیکن وقت پر بریک لگنے کی وجہ سے اسے لگی نہیں تھی۔ نور زمین پر ڈر گئی۔ گاڑی میں سے ایک شخص تیزی سے نکل کر باہر آیا۔ نور زمین پر منہ کے بل گری پڑی تھی۔ وہ شخص نور کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نور کو سیدھا کیا۔ بارش کی بوندیں سیدھا نور کے منہ پر گر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچی۔